اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کیا ہے؟ تسبیح جو ہے وہ لکھا اس طرح ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ متحرک کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. تسبیح جو ہے وہ ہے کیا؟ تسبیح قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ تو پرندے چرند جانور سب ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی. کوئی چیز اپنی کریکٹرسٹکس پہ بنائی گئی ہے. لیٹ سے کہ یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے رکھا ہے جس میں میں آج بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پلاسٹک کو یا اس لیپ ٹاپ کو یا اس کے جو اجزاء ہیں ان کو اس لیے بنایا تھا کہ انسان کے کسی پرپس کو سرو کر سکے. تو یہ اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا ہے. جس کام کے لیے بنایا تھا وہ کام اگر یہ کر رہا ہے تو اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا ہے. اسی طرح انسان جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی تسبیح کرتا رہتا ہے. اور جہاں وہ اپنی کریکٹرسٹکس چھوڑ کے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں بنایا جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، جہاں وہ اپنی کریکٹرسٹکس چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی تسبیح سے ہٹ جاتا ہے. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب اور زلل کے تحت جن چیزوں سے بالعموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے، ان کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا. مثلا مجھے خرچ کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے اور اس کا معاوضہ دیتا ہے. یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے میں پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری حاجت کس طرح پوری کی ہے، اس لیے میرے ذہن میں اس کی لائق پرستش ہونے کا وہم نہیں گزرتا. پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اس حالت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جبکہ کسی شخص یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی اور اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہو. اسی لیے معبود کے معنی میں وہ لفظ اختیار کیا گیا جس کے اندر رفعت کے ساتھ ساتھ پوشیدگی اور حیرانی اور سرگزشتی کا مفہوم بھی شامل ہے. پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے، خطرات میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے، اس کی طرف کا اشتیاق کے ساتھ توجہ کرنا ایک لازمی امر ہے. بس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہے کہ حاجت روائی، پناہ، سکون بخشی، دستی اور ان اختیارات اور ان طاقتوں کا مالک ہونا جن کی وجہ سے توقع کی جائے کہ معبود قاضی الحاجات، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، پناہ دینے والا، یا اس کی ہستی کا پراسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا، انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ تعریفیں جو ہیں اور اسی کی سزاوار ہیں. تو یہ تو پہلی آیت ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگلی آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ جہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اتاری جو کہ دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئیں. جب ہم سورہ الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آخر میں جو آخری آیتیں آتی ہیں اس میں بھی یہی بات آتی ہے وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَضَلَّ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بیان کی گئی جو سورہ الاعلیٰ میں بیان کی جا رہی ہے. مطلب کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بات بیان کی گئی، بالکل بیان کی گئی. اور جب ہم ان کے صحیفے پڑھتے ہیں یقیناً ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی صحیفہ نازل کیا ہو گیا ہوگا جن کے بارے میں ہم کو شاید نہیں پتا، اور موسیٰ کے بارے میں تو پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کو نازل کیا گیا، 10 کمانڈمنٹس جسے یہود اور نصارہ بھی مانتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے نا وہ ہمیشہ سے بالکل سیم ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتی. طریقے جو ہیں عبادت کرنے کے ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ڈفرنس آ جاتا ہے مگر شریعت سیم رہتی ہے. اور شریعت جو ہے وہ صرف ایک چیز پر مرکوز ہے جس سے تمام شریعت کے تقاضے نکلتے ہیں، وہ چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت. آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں کہ اللہ ہے اور وہی ہے جو حاجت روائی کر سکتا ہے اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں تمام طاقت ہے. جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو پھر اسی طرح ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے جیسے اگر آپ نے خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا ہے مگر جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو آپ آنکھوں سے آنسو آ جائیں بے ساختہ، یا آپ ایسی شکل ہی بنا لیں کہ جیسے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ پریشان ہوئے اس بات پر، یقین جانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.